ٹھیک ہے بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا خطبہ ہے یہ قربانی کے بنیادی مسائل کے متعلق ہے، اور اس میں یہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ ساری چیزیں ایک ملٹی میڈیا پر آ جائیں۔ کچھ چیزیں آج ڈسکس کریں گے اور کچھ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک، کیونکہ ہمیں ایک دن اور مل گیا ہے۔ عید جمعے کو پہلے تھی لیکن اب ہفتے والے دن ہے۔ قربانی کے اہم ترین مسائل، عام فہم اور مستند ترین۔ نمبر 1، قربانی کا فلسفہ، حکمت، فضیلت، تاریخ وغیرہ۔ نمبر 2، جانور کا انتخاب اور خرید و فروخت، اس کی شرائط و ضوابط کیا ہیں، یہ بھی ایک قربانی کرنے والے کو معلوم ہونی چاہیے۔ نمبر 3، ذبح کا مسنون طریقہ، آیا ذبح کرنا کیسے ہے؟ یہ نہ ہو کہ آپ 1,00,000 1,50,000 کا جانور لیا ہے اور اس کو ذبح صحیح نہیں کیا تو ثواب سے محروم ہوگی۔ نمبر 4، گوشت کی تقسیم اور قربانی کے بعد کے امور۔ اب تفصیلی عنوان آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ قربانی کا معنی اور مفہوم کیا ہے، قربانی کی حقیقت کیا ہے، قربانی کا حکم کیا ہے، قربانی کی حکمت کیا ہے کہ قربانی کرنی کیوں ہے، قربانی کی ابتدا کہ قربانی کب سے شروع ہوئی، اس کی تاریخ ایک مسلمان کو پتہ ہونی ضروری ہے۔ قربانی کی فضیلت قرآن میں، قربانی کی فضیلت حدیث میں، قربانی نہ کرنے پر وعید کہ ایک آدمی صاحب نصاب ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا تو بڑا غلط کام کر رہا ہے یہ۔ اسی طرح قربانی کس پر واجب ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس بندے پر قربانی واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے۔ قربانی کا نصاب کیا ہے، کتنا مال اس آدمی کے پاس ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کن جانوروں کی جائز ہے، جانوروں کی عمریں قربانی کی حصے دار، کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، قربانی کے جانور کی عیوب کہ وہ کون سے عیب ہیں کہ اگر جانور کے اندر پائے گئے تو قربانی کرنی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ منڈی کے اندر بیچنے والے جو وپاری ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ عیب دار جانور بھی بیچ دیا جائے، تو اگر کسی نے عیب دار جانور خرید لیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب عیب دار جانور کون سا ہے اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی۔ قربانی کے دن کون کون سے ہیں، قربانی کا وقت کیا ہے، قربانی کی نیت اور دعائیں، ذبح کا مسنون طریقہ کیا ہے، ذبح کی احتیاطیں، قصاب کے احکام، حلال جانور کے مکروہات کہ جو جانور آپ ذبح کر رہے ہیں اس کی کون کون سی چیزیں آپ نے نہیں کھانی، حلال جانور کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کھانی جائز نہیں ہیں۔ قربانی کے گوشت کے مسائل، قربانی کی کھال اور دیگر لوازمات، قربانی کا اہم ترین فریضہ، آخر میں سوال اور جواب۔ اب یہ جو سامنے آپ کے سامنے کوئی 25 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے آج کچھ صرف ہم نے کرنی ہے اور کچھ اگلے جمعۃ المبارک کے اندر۔ سب سے پہلے قربانی کا معنی اور مفہوم کیا ہے کہ قربانی کہتے کسے ہیں، قربانی کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اب اس آیت پر اگر آپ ذرا غور کریں، اس آیت کی تفسیر میں امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر احکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں، بڑی زبردست ان کی تفسیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نسک سے مراد یہاں قربانی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اوپر نسک ہے،
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کل آپ فرما دیں انا بے شک صلاتی میری نماز و نسکی اور میری قربانی. اب یہ نسک سے مراد یہاں پر قربانی ہے، اس لیے اس کا نام نسک بھی ہے. اسی طرح ہر وہ جانور جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا جائے اس کو نسک کہتے ہیں. تو قربانی کا معنی کیا ہے؟ قربانی آپ کے سامنے یہ ایک پہلی آیت آ گئی، کل ان صلاتی و نسکی، کہ فرما دے میری نماز اور میری قربانی. تو اس نسک سے مراد کیا ہے؟ قربانی ہے. قربانی کی حقیقت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ قربانی سنت ابراہیمی کی یادگار ہے. قربانی کی ایک صورت ہے اور ایک روح ہے. یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک صورت اور ایک روح. صورت تو جانور کا ذبح کرنا ہے اور اس کی حقیقت ایثار نفس کا جذبہ پیدا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کی جاتی ہے. آپ دیکھیں اس ساری بات کو عام لفظوں میں سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، بیٹے کی قربانی دیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو فوراً پورا کیا. اپنے بیٹے سے پوچھا کہ ہاں بیٹا میں ایسے خواب دیکھتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو آگے سے بیٹے نے کہا یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس کو پورا کریں. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا ذبح کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے 2 مینڈے بھیج دیے. اب ذبح کرنے کا حکم تھا کہ بیٹے کو ذبح کریں. جب بیٹا ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ نے 2 مینڈے جنت سے بھیج دیے. گویا کہ وہ جو 2 مینڈے تھے وہ حضرت اسماعیل کا نعم البدل بن گئے. اب جو سب سے قیمتی اور سب سے جو ایک محبوب چیز تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا اسماعیل اسے ذبح کرنے کا حکم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہربانی فرمائی کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ 2 مینڈے ذبح ہو گئے. اب یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ ایسے ہی ہے گویا کہ ایک مسلمان اپنی سب سے محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے. اب ونہر کی جو پیچھے بات آئی تھی یہاں بھی اسی کے متعلق ہے کہ فصل لربک ونہر. اللہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. تو پیچھے تھا نسک، اس سے مراد بھی کیا ہے؟ قربانی. اور ونہر سے مراد بھی کیا ہے؟ قربانی. تفسیر مظہری کا یہ نیچے ایک حوالہ یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے. حضرت اکرمہ اور حضرت عطا اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فصل لربک ونہر میں فصل سے مراد عید کی نماز ہے اور ونہر سے مراد قربانی ہے. یہ آگے بھی وہی ہے کہ فصل لربک، اس فصل سے مراد فرماتے ہیں کہ عید کی نماز واجب ہے اور ونہر سے مراد قربانی واجب ہے. قربانی کا حکم قرآن کے اندر تو آ گیا، اب آگے حدیث میں اس کا حکم. حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی اور عطیرہ واجب ہے. ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی اور عطیرہ واجب ہے. اب اس حدیث سے 2 قسم کی قربانیوں کا حکم ہمیں معلوم ہو گیا. ایک تو قربانی کا یہ، اور دوسرے نمبر پر عطیرہ کا. یہ 2 چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں.
قربانی کا لفظ تو آپ کے سامنے اکثر آتا ہی رہتا ہے، لیکن عطیرہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں دیکھیں۔ عطیرہ اس قربانی کو کہا جاتا ہے جو زمانہ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر ہوتی تھی۔ پھر جب اسلام کا دور آیا تو اسلام میں اس وقت یہ قربانی اس وقت بھی ہوتی تھی، لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ تو گویا کہ عطیرہ یہ بتوں کے نام پر قربانی پہلے ہوتی تھی، اسلام کے بعد پھر صحابہ کرام اس قربانی کو کیا کرتے تھے لیکن اللہ کے نام کی، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو اب ان دو قسموں میں سے صرف ایک قسم کی قربانی باقی ہے، عطیرہ کو ختم کر دیا۔ اس حدیث میں دو لفظ ہیں، ایک عطیرہ اور ایک فرع۔ فرع کسے کہتے ہیں؟ اس بچے کو کہا جاتا ہے جو اونٹنی پہلی مرتبہ جنتی تھی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اونٹنی جو پہلا بچہ جنتی تھی اس کو بتوں کے نام پر ذبح کر دیتے تھے، تو اسلام نے اس سے بھی منع کر دیا، اس کو بھی منسوخ کر دیا۔ قربانی کا حکم، ایک اور حدیث آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ حضرت جندب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عید الاضحیٰ کے دن حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا اسے چاہیے اس کی جگہ دوسری قربانی کرے۔ گویا کہ یہ آپ کے سامنے عید کا قربانی کا وقت آ گیا کہ اگر کوئی آدمی عید سے پہلے قربانی کر لیتا ہے، یعنی عید پڑھنے سے پہلے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید والے دن سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم عید پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو دوسرا کام ہے پھر وہ ہم کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے۔ تو اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ آگے آ جائیں آپ لوگ، بچوں آپ آگے آ جائیں، ادھر پروجیکٹر کے سامنے نہیں بیٹھا، باقی سائڈوں پر بیٹھ جائیں، کچھ ادھر بھی آ جائیں اور آگے ہو جائیں۔ بابا جی ادھر آئیں، آپ ادھر بیٹھیں میرے پاس ہے، اور آگے اور آگے اور آگے اور آگے۔ اب قربانی کی حکمت کیا ہے؟ ایک لمبی حدیث ہے، صرف اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ حج کے موقع پر ہدی کہتے ہیں قربانی کے جانور کو۔ ہدی میں حکمت یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت ہے۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی، اب اس کو قیامت تک اللہ نے جاری کر دیا۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ قربانی کریں گے تو یہ مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ انہوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاوری اور اس کے حکم کی طرف توجہ کی نیت سے اس جگہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو پر جو انعامات کیے ان کی یاد دہانی ہوتی ہے، اور حج تمتع اور قران کرنے والے پر ہدی واجب ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک حدیث آ گئی۔ اب قربانی کی ابتدا یہ کب ہوئی کہ مسلمان اتنی دیر سے قربانی کر رہے ہیں؟ تو اس سے پہلے آیا یہ قربانی ثابت کب سے ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ حلال جانور کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنے کی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی سے شروع ہو جاتی ہے۔ گویا کہ قربانی حابیل اور قابیل سے یہ شروع ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اور جب اہل کتاب کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دیجئے، جب ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے لیے کچھ نیاز پیش کی، اس نیاز سے مراد قربانی ہے، تو ان میں سے ایک کی نیاز قبول ہوگی اور دوسرے کی نیاز قبول نہیں ہوگی۔
تو گویا کہ دو بھائیوں میں سے حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوگی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ قربانی کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حابیل نے مینڈے کی قربانی کی۔ اب یہ ان کی قربانی کا آگے تذکرہ آ گیا۔ پیچھے بات آئی تھی کہ انہوں نے قربانی کی، آیا قربانی کیا چیز کی، تو اس کی بات یہاں پر آ گئی۔ تو حابیل نے مینڈے کی قربانی کی اور قابیل نے کھیت کی پیداوار اور اس میں سے کچھ غلہ صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق آسمانی آگ نازل ہوتی اور حابیل کے مینڈے کو کھا لیا، قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوا کہ دیکھیں اب آگے اس کے طریقے میں فرق آ گیا۔ یہ بات تمہارے سامنے آ گئی نا کہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے کی۔ اب قربانی انہوں نے کیا چیز کی؟ ایک نے مینڈے کی قربانی دی، اس کا کیا نام تھا؟ حابیل، اور دوسرے نے کھیت اس کی قربانی دی، یعنی کچھ غلہ اس کی قربانی دی۔ تو ان دونوں نے قربانی کی۔ اب قربانی کا اس وقت جو طریقہ تھا، صدقے کا طریقہ تھا، وہ اور تھا۔ وہ جس طرح آج مسلمان قربانی کرتے ہیں یہ طریقہ نہیں تھا۔ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جو بھی چیز انہوں نے قربان کرنی ہے وہ ایک جگہ پر لا کر اس کو چھوڑ دیتے، آسمان سے بجلی آتی، اگر وہ چیز ختم ہو جاتی تو اس کا مطلب وہ قبول ہوگی۔ جیسے حابیل کا جو مینڈا تھا، آسمان سے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آگ اتری، اس سے کیا کہتے ہیں وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ لیکن جو قابیل تھا، قابیل کا جو غلہ تھا وہ وہیں پر باقی رہ گیا۔ تو گویا کہ ایک کی قربانی قبول ہوگی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ جو قبول اور نہ قبول ہونے والی بات ہے یہ آج بھی باقی ہے۔ یہ جو طریقہ تھا، طریقہ تو وہ نہیں ہے، لیکن آج بھی کچھ لوگوں کی قربانی قبول ہو جاتی ہے اور کچھ کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ آگے چل کے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قربانی کی فضیلت قرآن کے اندر، یہ ایک آپ کے سامنے سورہ حج کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا۔ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا جو خون ہے اور گوشت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا۔ آپ اپنی جیب سے پیسے لگا کر جانور خریدتے ہیں، اس کو ذبح کر کے خود بھی کھا لیتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھی تقسیم کر دیتے ہیں، بلکہ اس کے پاس تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، یعنی جو دل میں نیت ہے وہ نیت پہنچتی ہے، دل کا ارادہ کیا ہے یہ چیز پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہی چیز مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کر دیا تاکہ تم اس احسان پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرو کہ اس نے تم پر قربانی کی صحیح راہ بتا دی، اور اے پیغمبر مخلصین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ تو قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا کہ قربانی کا جو گوشت اور خون ہے اللہ کو یہ نہیں پہنچتا، صرف انسان کے دل میں جو تقویٰ پرہیزگاری ہے وہ چیز اللہ کو پہنچتی ہے کہ یہ آدمی کس نیت سے کر رہا ہے۔ اب یہ حدیث آ گئی آگے، قربانی کی فضیلت حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم یعنی انسان کا قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں جو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ اب یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ قربانی والے دن سب سے افضل ترین جو کام ہے وہ کیا ہے؟ جانور کو ذبح کرنا۔ یہ افضل ترین، سب سے اس سے بڑا اس دن کوئی کام نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں، کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں
وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا تم اس وجہ سے قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو۔ یہ حدیث مشکات شریف کی ہے اور جو آپ کے سامنے آ گئی۔ اب نیچے ایک بات لکھی ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے غریب کی خدمت بہتر ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک غلط پروپیگنڈا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں ضرور آپ نے 1.5 لاکھ کا جانور ذبح کرنا ہے، آپ ایسے کریں کہ یہ جو 1.5 لاکھ ہے یہ کسی غریب کو دے دیں۔ آپ فیس بک پر نیچے لوگ کمنٹ لکھتے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی بات کر دی، واہ 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 واہ، ایسے ہی کرنا چاہیے۔ قربانی تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب قربانی کا جو گوشت ہے وہ 1 دن 2 دن 4 دن کھایا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس غریب کو جو پیسے دے دیے اس کا تو مہینہ گزر جائے گا۔ اب یہ بہت بڑا ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور کئی ہمارے مسلمان کہتے ہیں جی ٹھیک ہے قربانی کو چھوڑ دیں اور یہ پیسے غریبوں کو دے دیں۔ تو یاد رکھیے قربانی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ دیکھیں اوپر حدیث آپ کے سامنے آ گئی کہ قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ جب یہ حدیث ہمارے سامنے آ گئی تو پھر اس طرح کا پروپیگنڈا اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ اپنی جیب سے باقی پیسے جو صدقات کرنا چاہتے ہیں وہ غریب کو دیں، لیکن قربانی جب آپ پر فرض ہے تو پھر آپ نے قربانی ہر حال میں کرنی ہی کرنی ہے۔ تو قربانی کی رقم آپ کسی کو دے نہیں سکتے۔ یہ آگے یہ بھی قربانی کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ اٹھو اپنی قربانی کے پاس رہو، یعنی اپنی قربانی کے ذبح ہوتے وقت قریب موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اب یہ بھی اسی فضیلت پر ایک حدیث آپ کے سامنے ہے، یہ بھی ایک فضیلت میں ہی ہے۔ یہ دیکھیں کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خوش دلی کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 سال قیام فرمایا، اور اس قیام کے دوران آپ قربانی کرتے رہے، ہر سال قربانی کرتے تھے اللہ کے نبی۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ قربانی نہ کرنے پر وعید، کہ ایک بندے کے پاس پیسے بھی ہیں پھر وہ قربانی نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس پیسے ہیں قربانی کے لیکن پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ میں عید پڑھنے کے لیے نہ آئے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو ہمت عطا کی ہے، گنجائش دی ہے، پیسے دیے ہیں، تو پھر بھی یہ قربانی نہیں کرتا، تو اب اس کو چاہیے کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ وہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک غصے کا انداز تھا، اور لوگوں کو اس طرف ایک ترغیب دلائی کہ جب آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر آپ قربانی کیوں نہیں کرتے۔ اب یہ ایک سلائڈ کر لیتے ہیں تو باقی وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے پھر۔ اب یہاں پر ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، یہ بڑی ایک خاص چیز آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ کسی بھی شخص پر قربانی اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس میں 6 شرطیں پائی جائیں۔ اگر 6 شرطوں میں سے 6 شرطیں اس میں نہیں پائی جاتی تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، کسی پاگل مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ایک بندہ پاگل ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہیں لیکن اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2 بالغ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں، خواہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ کہ ایک بچہ ایسا ہے کہ جو نابالغ ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، یا باپ نے کہا بیٹا یہ 5 کروڑ آپ کے اکاؤنٹ میں نے جمع کروا دیا، اس پر قربانی نہیں ہے۔
اگر کوئی ایام قربانی میں بالغ ہو جائے، ہاں اگر یہ بچہ بالغ ہو گیا قربانی کے دنوں میں، تو اب اس پر قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ نمبر 3، آزاد ہو، غلام پر قربانی نہیں۔ آج کل تو خیر غلامی کا دور وہ نہیں ہے، اس لیے آج کل غلام بھی نہیں ہے۔ نمبر 4، مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر مسافر مالدار ہے اور قربانی کرتا ہے تو اس کو قربانی کا اجر و ثواب ضرور ملے گا، کہ ایک آدمی اپنے شہر سے کہیں باہر گیا ہوا ہے، مالدار ہے، اگر قربانی کرنا چاہے تو یہ قربانی کر سکتا ہے اور اس کو ثواب بھی ضرور ملے گا۔ نمبر 5، مسلمان ہونا، غیر مسلم پر خواہ کسی مذہب کا ہو قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی غیر مسلم ایام قربانی میں مسلمان ہو گیا تو وہ صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو غیر مسلم جتنا مرضی مالدار کیوں نہ ہو اس پر قربانی نہیں ہے، قربانی کے لیے ضروری ہے اس آدمی کا مسلمان ہونا۔ اگر یہ بندہ قربانی کے 3 دنوں میں مسلمان ہو گیا تو اب اس پر قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ نمبر 6، صاحب نصاب ہو، لہٰذا فقیر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ صاحب نصاب یہ آگے بات آئے گی کہ اس آدمی کے پاس کتنے پیسے ہوں تو اس پر قربانی واجب ہوگی، یہ آگے بات آئے گی۔ فقیر پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر فقیر اپنی خوشی سے قربانی کرنا چاہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ اب آگے اس کے دلائل آ رہے ہیں، یہ دیکھیں، مسلمان ہونا یہ اس کی دلیل ہے، آزاد ہونا یہ آگے اس کی دلیل آ گئی، صاحب نصاب ہونا یہ اس کی دلیل ہے حدیث سے، مقیم ہونا یہ اس کی دلیل ہے۔ اب قربانی کا نصاب کیا ہے یہ انشاءاللہ یہاں سے آگے اگلے جمعے کریں گے۔ قربانی کا نصاب کیا ہے، جانور کون سے ہونے چاہیے، جانوروں کے اندر کون سے عیب اگر پائے جائیں تو قربانی نہیں ہوگی، اور اسی طرح قربانی کی گوشت کا کیا حکم ہے، قربانی کو ذبح کیسے کرنا ہے، یہ اگلے جمعے انشاءاللہ۔ تو کسی نے اگر اس بارے میں کوئی ابھی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ دراصل آج یہ کچھ شروع کی بات تھی، یہ آپ کے سامنے آنی ضروری تھی، کیونکہ قربانی کا جو آغاز ہے، اس کی جو ابتدا ہے وہ ایک مسلمان کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ تو اگلے جمعے انشاءاللہ اسی سے آگے شروع کریں گے۔ آج تھوڑا سا ایک تو لیٹ ہو گیا تھا، لیکن اگلے جمعے پورے ٹائم پر انشاءاللہ شروع کریں گے، اور آج بھی 5 منٹ ابھی پورا ہوگا۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو کوئی